بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھا چکا تھا۔ مکہ کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر تاروں کی جرمٹ ایسے چمک رہی تھی جیسے وہ کسی عظیم واقعے کی گواہ بننے کے لیے بےتاب ہو۔ اسی رات انسانیت کی تاریخ کا ایک غیر معمولی اور معجزانہ واقعہ ہونے والا تھا جس نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہے واقعہ معراج کا، وہ مقدس رات جب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ایک رات جس میں وقت اور مقام کی تمام حدود ٹوٹ گئیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دکھایا گیا جسے آج تک کسی مخلوق نے نہ دیکھا تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور پھر آسمانوں کے سفر کا معجزہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ جل شانہ سے قرب خاص نصیب ہوا۔ واقعہ معراج نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے بے شمار پیغامات اور حکمتیں بھی سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں روشنی کی کرن بن کر اترتی ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک کم حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے اور وہاں کی خاص نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت اور جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا اللہ جل شانہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کی تفسیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے اسماء سے سنتا ہے۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں، معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اسی قدر اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی۔ ایک دم چھت پھٹی اور چھت سے جبریل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ حضور کو جگایا اور مسجد حرام میں گئے۔ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل امین اور میکائیل نے آپ علیہ السلام کو جگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور لٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حصی اور ظاہری علامت ہے۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ پیارے دوستو، براق ایک جنتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا سفید رنگ برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہاں اتر کر نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد روانہ ہوا اور ایک زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبریل نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ محترم ناظرین، آگے ہم اس سفر میں بیان کریں گے کہ اس سفر میں کیا کیا عجیب واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، آپ براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف کوئی التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی حضور کو آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو 22 الفاظ سلام کیا۔ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے اور اس کے بعد بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت کے راستے کے کنارے پہ کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اب اتنی ہی کم رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد حضور کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے حضور کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور نے فرمایا شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جن کا نام مالک ہے۔ نمبر 3، نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ جو بھی کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، ذریع اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔
حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ حضور نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ کی امت میں وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور جو شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ نے جبریل سے دریافت کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھ جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اور بائی ہوا اور بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہے جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ معزز ناظرین، بظاہر یہ تمام واقعات عروج آسمان سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایات میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ واللہ عالم۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ السلام۔